وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو ابراہیم علیہ السلام ان چند باتوں پر پورا اترے۔ وہ چند باتیں کون سی تھیں، وہ چند آزمائشیں کون سی تھیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے 7 باتوں سے آزمایا، اور آپ 7 آزمائشوں میں پورا اترے، صبر و استقامت کے ساتھ رہے۔ تو جب آپ 7 آزمائش عبور کر گئے تو اللہ رب الجلال نے پھر آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا کہ اے ابراہیم تم خلیل اللہ ہو، اللہ کے خلیل ہو۔ اور خلیل کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ اللہ رب الجلال نے یہ دنیا کو بتایا کہ جن پر میں آزمائشیں ڈالتا ہوں پھر وہ ان آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ ان آزمائش کو عبور کر لیتے ہیں، تو پھر میں ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں، ان کو اپنا خلیل بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم پر بھی 7 آزمائشیں اتاری گئیں۔ ان میں سے ایک بڑی آزمائش حضرت ابراہیم پر یہ بھی اتاری گئی کہ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ رب الجلال نے اولاد عطا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اولاد عطا ہوئی۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، لیکن اللہ رب الجلال نے حکم دیا، اے ابراہیم آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی گھر والی ہاجرہ کو بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم سنا تو دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑ آئے۔ تو حضرت ابراہیم کون تھے؟ پہلے حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں کچھ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ بتلاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2160 قبل مسیح بابل کے شہر ار میں پیدا ہوئے، جو آج جدید تحقیق کے مطابق وہ عراق شہر بنتا ہے۔ تو عراق کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور یہ دور ہے نمرود کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں وہ بادشاہ بڑے عروج پر تھا، اور اس کی حکومت بھی بڑے عروج پر تھی، سماجی، اقتصادی، مالی لحاظ سے بھی بڑے طاقتور تھے وہ۔ تو جب بادشاہ کے پاس طاقت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، عسکری قوت اس کے پاس ہوتی ہے، تو تکبر بادشاہ کے اندر آئی جاتا ہے۔ تو وہ بادشاہ بھی کہنے لگا کہ اب میں تمہارا خدا ہوں۔ اس نے جگہ جگہ شہر میں اپنے بت نصب کروا دیے، اور کہنے لگا جب بھی ان بتوں کے پاس سے گزرو تو ان کو سجدے کرنا، اور جب اس کے دربار میں کوئی آتا تو بادشاہ اس کو بھی حکم دیتا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے سرکش بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب الجلال نے نبوت عطا کی اور فرمایا اے ابراہیم اب تم تبلیغ کرو اور میری توحید، میری وحدانیت کی طرف بلاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس بادشاہ کو تبلیغ کی تو وہ بادشاہ تو تکبر میں بھرا بیٹھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ناراض ہو گیا اور کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے ہلاک و برباد کر دوں گا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ نے آگ میں بھی ڈالا، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے تو وہ آگ گل گلزار بن گئی، اور وہ آگ ایک باغ کے اندر تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائش پر پورا اترے کہ آپ نے تبلیغ کی، اور تبلیغ پر جو مصائب آنے تھے وہ آپ پر آئے، لیکن آپ نے
صبر کے ساتھ ان آزمائشوں کو پورا کیا، ان تکالیف کو برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ لوگ ناراض ہو گئے اور حضرت ابراہیم کے رشتہ دار بھی ناراض ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے عراق سے، اور پھر آپ اپنے چچا ہاران کے پاس آ گئے۔ تو حضرت ہاران کی ایک بیٹی تھی حضرت سارہ، تو جب ہاران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نیک بختی کے آثار دیکھے اور حضرت ابراہیم خوش شکل بھی تھے، تو آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حرہ میں رہنے لگے، تو آپ نے جب تبلیغ کی تو حضرت سارہ بھی ایمان لے آئیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان لے آئے۔ تو حضرت ابراہیم حرہ کے مقام پر کچھ دن رہے، پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے۔ فلسطین میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں رہنے لگے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم تبلیغ کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو روم کی طرف روانہ کر دیا کہ تم وہاں پر جا کر تبلیغ کرو، میں یہاں پر تبلیغ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تبلیغ کرنے لگے تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمینیں عطیہ کی، زمینیں تحفے کے اندر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر خوب صاحب حیثیت ہو گئے۔ بہت سارے جانور حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے اور آپ صاحب حیثیت بن گئے۔ تو آپ کی بیوی نے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن بس ایک اولاد کی کمی ہے۔ اب آپ ایسا کرو کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لو۔ یہ ہاجرہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جب سفر پر نکلے اور ایک ملک پہنچے جس کو مصر کہا جاتا تھا، تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اس نے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت تمہیں نظر آئے تو مجھے بتانا، اور اگر شادی شدہ بھی ہو تو پھر بھی مجھے بتانا۔ تو اس بادشاہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہوتی تو وہ اس کے شوہر کو بلاتا، اس کے شوہر کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی سے برائیاں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جب مصر کے اندر داخل ہوئے تو سپاہیوں نے مخبری کر دی، بادشاہ کو بتا دیا کہ بڑی حسین و جمیل ایک خاتون جو ہے ایک نوجوان کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ دونوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو وہ سپاہی گرفتار کر کے جب بادشاہ کے محل میں لے کر آ گئے تو سب سے پہلے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو ملاقات کے لیے بلایا۔ حضرت ابراہیم ملاقات کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کون ہیں اور یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ یعنی نیت یہ کی کہ کیونکہ میں بھی مومن ہوں، میری گھر والی بھی مومن ہے، تو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہوتے ہیں، تو آپ نے اس نیت سے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو تو اس بادشاہ نے جانے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم جب باہر نکل گئے تو حضرت سارہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم کی۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو کہا کہ میں نے بادشاہ کو یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو، اور وہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، تو اس لحاظ سے میں نے تمہیں بہن کہہ دیا۔ اور میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ بادشاہ کو اگر میں یہ نہ کہتا تو بادشاہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہوتا ہے تو اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو اگر تم سے پوچھے بادشاہ کہ یہ باہر نوجوان کون ہے، جو تم بھی کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب حضرت سارہ کو بلایا گیا، حضرت سارہ آئیں، تو بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کو دیکھا
تو پھر ناجائز خواہش اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی. اس نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، خشک ہو گیا. نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا، نہ وہ اٹھا سکتا تھا، نہ وہ نیچے کر سکتا تھا. جب وہ اس بادشاہ نے یہ دیکھا تو وہ معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ اے خاتون، اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، میں آپ سے اور کوئی زیادتی نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ دوبارہ درست ہو گیا. پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو دوبارہ جب اس نے بری نیت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کا ہاتھ چھل ہو گیا. پھر وہ معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ اے اللہ کی نیک بندی، اب مجھے معاف کر دو، اب میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. تو حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی تو دعا جب کر دی، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا. تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس خاتون کو لے جاؤ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی جن لگتی ہے. اور اس زمانے کے اندر جنوں کے بہت معتقد تھے لوگ، تو ان کو بھیج دیا حضرت سارہ کو. اللہ رب الجلال نے حضرت سارہ کی عزت کو بھی محفوظ رکھا. تو اس بادشاہ کے پاس ایک قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی جو اس نے جنگ میں حاصل کی تھی. تو حضرت سارہ سے کہا کہ اب میں تحفے کے طور پر یہ خاتون تمہیں دے رہا ہوں، یہ بھی تمہاری طرح ہی ہے کہ اس کی طرف بھی کوئی اگر برائی سے ہاتھ کسی نے بڑھایا تو اس کا ہاتھ بھی شل ہو گیا، اس کا جسم بھی بے حرکت ہو گیا، تو یہ بھی تمہاری طرح ہی ہے. تو اب یہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، تم یہ لے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو اب 3 فرد تھے، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. اور پھر جب یہ فلسطین کے اندر آ گئے تو حضرت سارہ نے کہا کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو آپ شادی کیوں نہ کر لیتے، شادی کر لیں آپ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے وہاں شادی کر لی. اور جب شادی کی تو وہاں پر فلسطین کے اندر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی.